یاد رکھنا حضرت جی، حضرت صدیق اکبر کے راستے پہ رہنا. ہاں، ابو جہل والا راستہ اختیار نہ کرنا کہ چاند ٹوٹتا دیکھ کے بھی نہیں مانا اس نے. اس کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمے پڑھ دیے پھر بھی نہیں مانا اس نے. صدیق اکبر کے راستے پہ رہنا. اور ان کا راستہ کیا تھا؟ جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے نا، اور آپ نے آ کے بتایا کہ میں نے یہ چند لمحات میں اتنا لمبا سفر طے کر لیا. بڑا امتحان تھا، بڑے بڑے مرتد ہو گئے اس جگہ کے. ابو جہل حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا، آگے کہتا ہے اگر کوئی کہے کہ میں رات کے اتنے سے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے لامکان سے ہو کے واپس آ گیا، ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. تو پھر آگے سے کہتا ہے تمہارے صاحب، تمہارے نبی محمد علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں. آگے سے صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر وہ کہیں تو ہو سکتا ہے. اسی پہ رہنا. آج بڑی بڑی نئی تحقیقیں آ رہی ہیں، اسی پہ رہنا حضرت. جب بات حضور نبی علیہ السلام کی ہو تو پھر ہو سکتا ہے حضرت. اسی لیے تمہارے بزرگوں نے بات ہی ختم کر دی نا. انہوں نے کہا چھڈو یا دعاتاں چھڈ کتاباں، ایسا کتاباں چ نہ پے آ کلیا تینوں دس دئیے گل مکا چڑی. کیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بس. نہ پہنا سب کتاباں کتنے پہن لگے میاں تو. ہاں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضرت ہم ماننے والے ہیں حضرت جی، ہم ماننے والے ہیں. یا آج بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں حضرت جی، ان فتنوں سے بچ کے رہنا. ہم ماننے والے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بس. میں جب پڑھتا رہا ہوں نا لاہور، کیونکہ میرا تعلق ہے سیالکوٹ سے، اور اللہ کا شکر ہے بچپن سے اللہ نے یہ مزاج دیا تھا کہ درویشوں فقیروں سے ہماری یاری رہی ہے. بلکہ میرے خیال سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میری رہی ہے. بندہ کہاں خود ان سے یاری کر سکتا ہے، وہ ہی کرم فرماتے رہے ہیں. ہاں، کیونکہ ان کی مرضی نہ ہو تو آپ ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے. ان کی مرضی ہو تو آپ بیٹھتے ہیں. تو میرا بھی جب بچپن گزرا تو کیونکہ میرے گھر کے سامنے، جیسے یہاں میں نے قبرستان دیکھا ہے، تو ہمارے بھی گھر کے بالکل سامنے نا سڑک کے اس جانب قبرستان، ہمارے علاقے کا بہت بڑا قبرستان. تو میرے بچپن میں وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے حضرت، جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی. اور یہ نہیں تھے کہ حضرت کچھ تھا نہیں تو بزرگ بن گئے، نہیں، وہ بابا تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. بڑے امیر کبیر آدمی تھے حضرت. میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے گلی میں تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا تھا. حضرت کا گھر بالکل قبرستان کی دیوار کے ساتھ تھا، اور حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. بھرا میلہ چھوڑا. اصل میں ان کی دوستی تھی ایک مرزوب سے. اس لیے تو حضرت جی شریعت منع کرتی ہے کہ جو باہوش لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھو، مجاذیب سے بچا کرو حضرت. کیونکہ جب کسی مرزوب کو موج آئے گی نا تو اس نے آپ کو مرزوب ہی بنانا ہے. یہ داڑھی رکھوانا یہ سالک کا ہی کام ہے. یہ سر پہ امامہ رکھوا دینا یہ سالک کا کام ہے. یہ نمازی بنا دینا یہ سالک کا کام ہے. اور اہل سنت میں اس حوالے سے تھوڑا سا مزاج بھی پایا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مرزوب کیا توپ شایا ہوتی ہے. نہیں حضرت، میں کہتا ہوں 1,00,000 مرزوب ایک پاسے، 1,00,000 مرزوب ایک سالک ایک پاسے. سالک ہونا بڑا اوکھا کام ہے. مرزوب تو آزاد ہو چکا ہے، اس کو نہ کپڑے کی پرواہ نہ اس کو کھانے کی طلب. یہ سالک کی حضرت جس نے اگر کپڑے بھی پہننے ہیں تو حلال کے پہننے ہیں. یہ سالک کی حضرت جس نے ایک ایک لقمہ چھانٹ کے کھانا ہے. یہ سالک کی ہے جس نے بچے بھی پالنے ہیں تو حلال سے پالنے ہیں. یہ سالک کی ہے جس نے حلال سے بجلی کا بل دینا. مرزوب تو آزاد ہو گیا. سالک کو تو دن میں کئی بار مرنا پڑتا ہے. کیا حضرت سلطان باہو نے کہا نہیں تھا؟ آپ فرماتے ہیں مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پوجے ہو. ہاں جی، یہ ہمارے یہاں مزاج پایا جاتا ہے کہ لوگ اور جو ہے نا بھاگ کے جاتے ہیں مرزوب کے پاس. نہیں حضرت جی، باہوش لوگوں کے پاس بیٹھو. اور قربان جاؤں اس حوالے سے نا، یہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بڑی خوبصورت بات بھی لکھی. آپ فرماتے میرا بھی ایک مقتدی تھا تو اس کی بھی بیٹھے کے ایک مرزوب بزرگ سے تھی. آپ فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا نہ جایا کر. اس نے کہنا نہیں، جدن بابے ہوری خوش ہون گے میری کایا ہی پلٹ جانی ہے. وہ کیا ہوا، وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، بابا جی کا جذب کم ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے. اسے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں ہوں. اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں ہوں. پتہ نہیں کب سے بابا جی مدہوش تھے، جذب میں تھے. فرمان لگے وال بڑے ود گئے ساڑی ٹینڈ نہیں کر دینا. وہ بڑا خوش ہوا، ٹینڈ کروں گا بابا جی کو دیں گے. اس نے جناب اس طرح پکڑ کے نا بابا جی کی ٹینڈ کر دی. بابے ہوری سر تے ہاتھ پھیر کے کہندے نے یا اللہ جویں نے میرا سر خالی کیتا ہے تو انہوں بھی خالی کر دے.
بس پھر زبان سے نکلی بات تھی حضرت. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے. تیر نکل چکا تھا حضرت, واپسی نہیں تھی. بس پھر ایسی آفتیں ہیں کہ کچھ بھی نہیں رہا. حضرت کے پاس روتا روتا آیا, حضور ان کی کرنا ہے. اور انہیں فرمایا انہوں ہوئی کھ نہیں سکتا, انہیں ایوے کہ بیٹھا رہے. جی پھر کدی ہوش چ آ گئے, تیرا مقدر جاگ گیا, تینوں پوچھا نا تو کون ہے, تو کہیں میں نہ ہی ہوں. جی کہن نا میرے وال بڑے ود گئے نے, کہ ٹینڈ کر دے تو کر دیں, بس ایک کام کریں ایت کی ٹینڈ کر کے نا مٹھے مٹھے ٹک لا دیں سیر اتنے, کہ حضرت انہوں تکلیف نہ ہوئے, مٹھے مٹھے نہ پچ لا دیں. اب شیخ نے لکھا نہیں کہ درانیہ 10 سال تھا 20 سال تھا, بیچارہ کتنی دیر خجل خراب ہوتا رہا. وہ ایک دن پھر بابا جی کو ہوش آ گئی, دیکھا سامنے بندہ بیٹھا, پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں ہوں. فرمایا ساڑھے وال بڑے ود گئے نے, پھر ٹینڈی کر دے. وہ بڑا خوش ہوا, اس نے جناب اس طرح لے کے نا جلدی جلدی سر مونڈ دیا. شیخ کی بات یاد آ گئی, اس نے مٹھے مٹھے نا سر پہ ٹک لگا دی. وہ پھر بابا جی نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس دفعہ ہاتھ نا انہی کے خون سے رنگایا. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں, یا اللہ جویں نے میرا سر رنگے ہے تو انہوں بھی رنگ چھڑ. یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کرو حضرت جی ہمیشہ سالکوں کی بیٹھک رکھو, باہوش لوگوں کے پاس بیٹھو تاکہ تم پہ شریعت کا رنگ چڑھے. حضرت جی مرزوق زیارت کرو بس دور دور سے, حضرت جی سالکوں کے پاس بیٹھو. اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے تو اس خطے کو بڑا زرخیز کیا ہے اس حوالے سے. ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک خانقاہ ہے حضرت جی, مکھڑ شریف ہے, بڑی بڑی خانقاہیں ہیں. اس لیے حضرت جی ان پاک لوگوں سے دور نہ رہو, ان پاک لوگوں سے دور. تو میری حضرت سے بڑے وہ مجذوب نہیں تھے وہ سالے کی, لیکن بس پھر ظاہر فیض مجذوب سے تھا تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا غلبہ تھا. اس لیے پھر حضرت نے شہر کو خیر آباد کا, اور 17 سال حضرت انہوں نے اس قبرستان میں گزارے. جیسے یہ دوپہر ہے نا, لیکن یہ بھی سردیوں کی دوپہر ہے. ایک دن اسی طرح گرمیوں کی دوپہر تھی, اور آپ کو پتا گرمیوں میں زور کی نماز بھی لیٹ ہوتی ہے, 2:15 بجے 2:30 بجے ہوتی ہے. میں اسی طرح نا زور کی نماز پڑھ کے آیا تو حضرت قبرستان میں بالکل تنہا بیٹھے تھے. میں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے, چلو چل کے بہنے ہیں تو کوئی یار دی گل سنا نہیں ہونا. وہ میں جیسے جا کے بیٹھا نا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت کا گھر بالکل قبرستان کے ساتھ تھا, کوٹھی تھی آپ کی, اور آپ کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا تھا. یہ بات ہے سن 2002 کی, تو ونڈو اے سی چلنے کی آواز آ رہی تھی. تو میرے دل میں ایویں خیال سا آیا, میں نے کہا بابے نے کی کیتا ہے, ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے قبرستان آ بیٹھا ہے, گرمی نال پسینہ وگتا پہ. ان کا بھی بہ رہا تھا, میرا بھی بہ رہا تھا. یہ حضرت کی محبت تھی جو دل میں وسوسہ آیا نا, وہ دل تک محدود نہیں رہا, زبان پہ بھی آ گیا. میں نے حضرت سے سوال کر دیا, میں حضرت ہے کی تیجے. فرمانے لگے کیوں, کیا ہوا؟ میں حضور اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے کیا قبرستان میں آ بیٹھے ہیں؟ تو مجھے آگے سے کہتے ہیں مولوی سلیمان پھر ساڈی بھی ایک گل دا جواب دے. میں جناب. فرمانے لگے یہ جو تو ٹھنڈا کمرہ مجھے یاد کروا رہا ہے, یہ تو بتا اخیر یہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آنا کہاں ہے؟ تو جواب کو اتنا مشکل نہیں تھا کہ کوئی دے نہ سکے, میرے جیسے عام بندے کو بھی اس کا جواب آتا تھا. میں نے عرض کی میں حضور ظاہر ایسی قبرستان میں ہی آنا ہے. تو فرمانے لگے یار 4 کندھوں پہ جو آنا تھا میں خود ہی آ گیا. اور حضرت جی میں بس جاتے جاتے آپ کو اتنا کہہ جاؤں گا کہ میں سیالکوٹ سے اتنی دور چل کے آپ کو یہاں یہ کہنے نہیں آیا کہ سارے قبرستان چلیے. یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں ہے. بس جاتے جاتے میں آپ کو اتنا ضرور کہتا جاؤں گا, حضرت جی جہاں کہیں بھی رہو لیکن قبرستان کو بھولنا بھی نہ. ہاں قبرستان کو بھولنا بھی, کیونکہ جانا وہاں ہی ہے. حضرت کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد آل چلیا. اور آپ کو پتہ خرابی کب ہوتی ہے؟ خرابی ہوتی تب ہے جب بندہ بھول جاتا ہے. جب بندہ بھول جاتا ہے, بھولنا نہ کبھی بھی. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, صرف 2 ہیں جو بھول جاتے ہیں, ایک جن, دوسرا انسان, باقی حضی روح کو یاد ہے. بلکہ ایک روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بازار تشریف لے گئے مدینہ پاک. تو وہاں ایک اونٹ بدک گیا تھا. اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں, ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑ ہو گیا.
जरा और आसान उर्दू में बोलेंगे तो कहेंगे आपे से बाहर हो गया था। अब आपको पता है जानवर अगर इस कंडीशन पे आ जाए तो छोटा जानवर भी हो तो इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता किसी से। तो ऊंट तो वैसे ही कद का जानवर है। अब अगर ऊंट अनकंट्रोल हो जाए, आपे से बाहर हो जाए, भूड़ हो जाए, उसको कोई कंट्रोल कर सकता है? वो जिस समत भागता है ना सारा बाजार आगे इधर। हजरत उमर फारूक तशरीफ ले है और हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं मेरा उम्र वो है कि शैतान इसके साय से भी डरता है। अब आगे बढ़े और आपने उसकी नकेल पकड़ ली। आपने नकेल पकड़ी तो वो खड़ा हो गया। लिखा आपने उसके कान में कुछ इरशाद फरमाया। आप तो क्या कि चले गए, वो वहीं खड़ा रहा, हिला भी नहीं, वहीं खड़ा रहा, वहीं बैठ गया। बाजार वालों ने उसके आगे खाने को काफी कुछ रखा, उसने कुछ नहीं खाया, भूल गया वो सारा कुछ, वहीं बैठा रहा और 1-2 रोज में वहीं मर गया। अब बाजार वाले बड़े हैरान हुए, वो ऊँट जिसने सारा बाजार आगे लगा रखा था। हजरत उमर फारूक ने क्या कह दिया उसके कान में कि सारा कुछ ही भूल गया, खाना भूल गया, मर गया। और सारे मुंतजिर थे कि हजरत उमर फारूक तशरीफ लाएं तो हम उनकी बारगाह में अर्ज करें हुजूर क्या कहा था आपने ऊँट के कान में। हजरत उमर फारूक तशरीफ ले गए, लोग हाज़िर खिदमत हुए। अर्ज की अमीरुल मोमिनीन ऊँट याद है? आपने फरमाया याद है। अर्ज की हुजूर ऊँट के कान में क्या कहा था? आपने फरमाया क्यों क्या हुआ? हजरत वो तो हिला भी नहीं अपनी जगह से, वो तो वहीं बैठ गया, खड़ा रहा फिर बैठ गया। हमने आगे खाने को बहुत कुछ रखा, उसने कुछ नहीं खाया, वहीं मर गया। क्या कहा था? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जो जवाब दिया मैं जरा उसको पंजाबी में उसका मफहूम बयां कर देता हूं। अब फरमाते मैंने उसके कान में इतना ही कहा था, इतना रोला क्यों पाया ही कि तेनों मरना नहीं याद है? और मैं कहता हूं हजरत जी असी इतना रोला तां ही पाया सानू मरना नहीं याद। कोई जिसको मरना याद हो हजरत वो रोला नहीं डालता हजरत, वो तैयारी करता है। कोई भूल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया, कोई अज चलिया कोई कल चलिया।